میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 6ٹھی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 7 ہے، ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر کا نام ہے ذروں کو بھی انسان بنا دو، اور اس کے شاعر کا نام ہے سیماب اکبر آبادی۔ تو شاعر اس کو کہتے ہیں جو نظم لکھتا ہے یا غزل یا شعر و شاعری کرتا ہے، اس کو شاعر کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں پوئم لکھنے والے کو پوئٹ، اور ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی کہتے ہیں، اسی طرح نظم اور غزل وغیرہ شعر و شاعری کرنے والے کو اردو میں شاعر کہتے ہیں۔ تو میں ایک ایک شعر پڑھ دوں گی اور اس کو ساتھ میں سمجھا دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ تو شاعر جو اس شعر میں اہل وطن یعنی وطن والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دوستو، تم ہر انسان کو علم کی دولت سے مالا مال کر دو اور وطن کی جان بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیواں کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جس انسان کے اندر علم کی روشنی، تجلی کا مطلب ہوتا ہے روشنی، علم کی روشنی ہو وہ انسان ہے، اور ان پڑھ یا جاہل لوگ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، بغیر علم کے جو ہے انسان حیوان ہے۔ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے وطن والوں سے کہہ رہا ہے کہ خود بھی پڑھو، پڑھ لکھ کر عالم بنو، اور دوسروں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھا دو، یعنی کوئی ان پڑھ مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس علم کی روشنی، اگر ہمارے اندر علم کی دولت ہے تو ہم دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے، یعنی ہر کام کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا، اور بڑے سے بڑا کام بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کو بھی گلزار بنا سکتے ہیں۔ گلزار یعنی پھولوں سے بھر دے سکتے ہیں، یعنی باغ بنا سکتے ہیں۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ یعنی جہالت کا جو کانٹا ہے اس کو جو ہے یہاں سے الگ کر دو، اپنے وطن سے الگ کر کے پھینک دو، اور تم علم کے پھولوں سے یعنی اتنا علم بھر دو کہ اس سے ایک نیا باغ کھلنے لگے، سبھی جگہ علم کی روشنی ہو۔ ہے ملک میں تفریق و جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں پر جہالت ہے، جہاں پر یعنی جو پڑھ نہیں رہے ہیں وہاں پر جو ہے لڑائی جھگڑا ہے، تفریق کا ماحول ہے، فرق ہے، بھید بھاؤ ہے، اور جہاں پر علم کی روشنی ہے تو یہ جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پر کہ تم علم کی قوت سے، علم کی طاقت سے یہ جھگڑا جو ہے، لڑائی جھگڑا، فرق جو ہے وہ سارا کچھ مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ یعنی کہہ رہے کہ اگر جس کے اندر علم نہیں ہے، بے علم جو ہے، اس کا جینا بھی ایک قسم کا مرنا ہی ہے، وہ مرا ہوا ہی ہے، مردہ ہے وہ، اور اس کے جسم کو یا تو جلا دو یا تو دبا دو، کچھ فرق نہیں پڑتا اسے، ہے نا۔ زندہ انسان کو فرق پڑے گا نا، کچھ ہوگا تو، لیکن مرا ہوا انسان جس کے اندر علم نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے یہاں پر ہماری نظم جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر میننگ ہے، یہ الفاظ اور یہ معنی، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے۔ اہل وطن، وطن کے لوگ، تجلی روشنی، کامل ایسا شخص جو کسی علم یا ہنر کو پوری طرح جانتا ہو، کسی فن میں کمال رکھتا ہو، امکان میں ہونا، بس میں ہونا، قابو میں ہونا، گلزار باغ، تفریق فرق کرنا، پھوٹ ڈالنا، قوت طاقت، تن جسم باوقار عزت والا۔ اب یہاں پر دیکھیے سوچیے اور بتائیے، تو یہاں پر سوالات ہیں، تو 7 سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں۔ پہلا سوال ہے وطن کے لوگ جان وطن کیسے بن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے جواب، وطن کے لوگ دوسروں کو اچھا انسان بنا کر، انہیں پڑھا لکھا کر، ملک سے جہالت کو دور کر کے، علم کی روشنی پھیلا کر
اور ملک میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے جان وطن بن سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، شاعر کے نزدیک انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ شاعر کے نزدیک انسان وہی ہے جس کے پاس علم کی روشنی ہو، اور جس کے پاس علم کی روشنی نہیں وہ انسان حیوان ہے۔ تو دیکھیے تیسرا سوال ہے، علم حاصل کر کے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں؟ علم حاصل کر کے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، مثلاً جہالت کو دور کرنا، ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا، اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اب چوتھا سوال ہے، کانٹوں اور پھولوں سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ شاعر کے نزدیک کانٹوں سے مراد ملک میں پھیلی ہوئی جہالت اور پھولوں سے مراد علم ہے، جس کے ذریعے ہم برائیوں کی جڑ جہالت کو دور کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، جہالت کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ملک سے کبھی تفریق ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے اب یہ نیکسٹ پیج پر چلیے، ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے چھٹا، علم کی قوت ملک کی تعمیر و ترقی میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، علم کی قوت ملک کی تعمیر و ترقی میں اس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کے اندر علم ہوگا تو وہ علم کی روشنی میں ملک کی ترقی کے بارے میں سوچے گا اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کرے گا۔ جدوجہد یعنی کوشش کرنا۔ ساتواں ہے، آخری شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب ہے، آخری شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ جس انسان کے اندر علم نہ ہوگا وہ مردہ جیسا ہے۔ مردے کو چاہے جلا دو یا مٹی کے اندر دبا دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم اگلا کوشچن دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے یہ 7 سوال ہو گئے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہے، مصرعے مکمل کیجیے۔ تو یہاں پہ خالی جگہ دی ہوئی ہے، تو ہمیں مصرعے مکمل کرنا ہے۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، تو یہاں پر تجلی ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے دیے ہوئے مصرعوں کو ترتیب سے لکھیے، یعنی ترتیب یعنی سلسلہ وار لکھنا ہے، لائن سے لکھنا ہے ہمیں۔ تو میں نے دیکھی یہاں پر نمبر بھی ڈال دیے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا جو ہے دیکھیے، پہلا یہ لکھیں گے ہم، انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، اور دوسرا دیکھیے یہ حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہے نا۔ اب تھرڈ یہاں پر یہ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل۔ اب چوتھا یہ ان پڑھ کو کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ اب پانچواں یہ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، اور چھٹا یہ تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ ساتواں یہ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا۔ اب آٹھواں دیکھیے یہ جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں میں نے لائن سے یہ نمبرز بھی لکھ دیے ہیں، تو آپ نمبر کے اکارڈنگ شعر ہے نا ترتیب سے لکھ لیجئے گا۔ اب ان لفظوں کے متضاد لکھیے، متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، ولوم شبد، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان، حیوان، عالم، جاہل، پھول، کانٹے، جینا، مرنا، ان پڑھ، پڑھا لکھا، یا ان پڑھ کا ہم عالم بھی کہہ سکتے ہیں نا، یا عالم کا جاہل، ان پڑھ، پڑھا لکھا، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ والے صفحے پر نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو میں یہ الفاظ ہیں دیے ہوئے، یہ ان کے جملے بنانا ہے، یعنی کہ واقعہ بنانا ہے، ہمیں سینٹنس بنانا ہے نا۔ تو یہ دیکھیے علم، میں نے آپ لوگوں کے لیے جملے بنا دیے، یہ دیکھیے گا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب دوسرا دیکھیے تجلی، علم کی تجلی انسان کو حیوان سے انسان بناتی ہے۔
گلزار، یہ گلزار بہت بڑا ہے. تفریق، علم کی روشنی ملک سے تفریق مٹا سکتی ہے. قوت، علم کی قوت انسان کو انسان بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گئے جملے. اب یہ دیکھیے یہاں پر پڑھیے، اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے. ٹھیک ہے، اس پوری نظم کو اچھی طرح سے بلند آواز سے پڑھیے گا. میں نے پڑھ دیا، آپ دیکھ لیجئے گا اچھے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا. یاد کیجئے، دیکھیے اس نظم کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے. بہت اچھی نظم ہے علم کے بارے میں، تو اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے گا. اب یہ غور کرنے کی بات ہے، کیا ہے دیکھیے، پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے نا؟ صحیح بات ہے نا؟ ملک میں پھیلی ہوئی برائیوں کی جڑ جہالت ہے. یعنی جو بھی برائیاں ہوتی ملک میں، ایک دوسرے سے ہم بھید بھاؤ کرتے ہیں یا کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسان نہیں کرتے ایک دوسرے میں بھید بھاؤ. جہالت کو دور کرنا اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا ہمارا فرض ہے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا اور جہالت دور کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے. تو ہمارے اسلام میں جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں ضرور علم حاصل کرو. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے.